بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی موجودہ صورتحال پہ، کرونا صورتحال اور سفری صورتحال پہ۔ اس کے بعد اسپین حکومت کا پارو اور ایودا سے متعلق نیا پلان، یورپی نیشنل کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے ایک نیا خطرہ ہے، وہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین، یورپ اور انگلینڈ کے حالات و واقعات پہ بات کرتے ہیں۔ اگر اسپین کی بات کی جائے تو اسپین میں ایک طرف تو کچھ اچھی خبریں ہیں اور ایک طرف کچھ بری خبریں ہیں۔ بری خبریں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کرونا کے کیسز ہیں وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ اچھی خبریں یہ ہیں کہ جس طرح سے شروع میں سٹارٹ میں آج سے 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے شروع ہوا تھا کیسز، اس طرح سے نہیں بڑھ رہے بلکہ سلو بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو سب سے اچھی اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ اسپینشوں کو، اسپینش جو پاپولیشن ہے اس کو ویکسین لگ چکی ہے، دونوں ڈوز۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسپین کی حکومت بہت سیریسلی اور بہت تیزی کے ساتھ ویکسین لگا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے منفرد ہے۔ ایک تو اتنی بڑی جو نمبرنگ ہے ویکسین لگانے کی، وہ یورپ کے چند ممالک ابھی تک اچیو کر سکے ہیں۔ دوسری طرف جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسپین کے لوگوں میں جوش و خروش ہے ویکسین لگوانے کا، اگر پڑوسی ممالک دیکھے جائے اسپین کے، تو ان کی پاپولیشن اس طرح سے نہیں لگوا رہی، اور وہ اسی خطرے میں ہے کہ شاید اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے نہیں لگوا رہی جس طرح سے اسپین کے لوگ لگوا رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس کی وجہ سے ہی کرونا کے آنے والے وقت میں جو ہے مریض بہت کم ہونے کی امید ہے۔ اب جو اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس یہ آئی ہیں کہ ریڈ لسٹ، امبر لسٹ اور گرین لسٹ میں چینجنگ کی گئی ہے۔ اسپین کو دوبارہ سے انگلینڈ نے ریڈ لسٹ سے جو ہے وہ امبر لسٹ سے میں ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ جزیرے تھے اسپین کے جس کو پہلے گرین لسٹ میں ڈالا گیا تھا، ان کو بھی امبر لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں ابھی بھی یلو لسٹ میں، جس کو امبر لسٹ بولا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر یہ بھی دیتا چلوں کہ جرمنی نے انگلینڈ کی جو سفری بندیاں ہیں اس میں توسیع کی ہے انگلینڈ کے کیس بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے۔ یہاں پہ یہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ 3 گنا زیادہ جو ہیں وہ مسافر اسپین آنا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ اسپین نے انگلینڈ کے لوگوں کے لیے جو ہے عارضی طور پہ کچھ بندیاں ہٹائی تھیں، جس کی وجہ سے 40% سے زیادہ جو ہے وہ جہازوں کی آمد شروع ہوئی، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں برٹش جو سیاح ہیں انہوں نے اسپین کا رخ کیا ہے۔ یہاں پہ اوورآل جو کنڈیشن ہے وہ تو کریٹیکل ہے، لیکن انڈر کنٹرول ہے، اتنی کنڈیشن بری نہیں ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو۔ لیکن دوسری طرف جو لاک ڈاؤن ہے رات کا، اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔ اب جو نئی 5 میونسپلس کو شامل کرنے کے لیے عدالت میں رجوع کر لیا گیا ہے، اور عدالت کے فیصلے کے بعد ہی اب ان پہ بھی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ اب عدالتی حکم پہ ہی ایمرجنسی نافذ کی جا سکا کرے گی، اس کے بغیر نہیں، یعنی کہ صرف 1 ہفتے کے لیے ایمرجنسی نافذ ہوگی، اس کے بعد دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور اس طرح سے ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے۔ لمبے عرصے کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی بھی ایمرجنسی نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو اب دوسری طرف جو بڑی خبریں ہیں وہ ہے اسپین حکومت کا پارو اور ایودا سے ریلیٹڈ ایک اہم پلان۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے آج سے یہ جو 1.5 2 سال پچھلا ٹائم گزرا ہے، اس میں پارو اور ایودا کے لیے جب آپ کی پارو لگ جاتی تھی تو آپ انم کے دفتر میں جو ہے کال کر کے اپنا ایکسٹینڈ کروا لیتے تھے اپنا دیمادہ دی امپلیو۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اب 2 طریقے ہوں، یا تو آپ کو آفس میں جانا پڑے گا، یا پھر آپ خود آن لائن جو ہے وہ حاضری لگائیں گے، اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے۔ سیم یہی پروسیس ایودا والوں کے لیے ہے، اور یہ سیم پروسیس جو ہے وہ پارو والوں کے لیے ہے۔ پارو سے ریلیٹڈ ایک نیا پلان جو ہے حکومت نے متعارف کروایا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا۔ جو پہلا لنک ہے وہ پارو سے ریلیٹڈ ہے، اور جو دوسرا لنک ہے وہ یورپین جو نیکسٹ نیوز میں آپ کو بتاؤں گا اس سے ریلیٹڈ ہے۔
تو اگر آپ اس کو خود بھی پڑھنا چاہیں گے تو آپ ڈسکرپشن میں ان لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اسپین حکومت کا پارو کے لیے نیا پلان ہے جس میں کچھ اچھی نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ جب تک 1 سال کام نہیں کرتے تھے تو آپ کو پارو نہیں ملتی تھی۔ اب انہوں نے ذرا رائد دی ہے 539 دن سے 360 دن کے درمیان جس نے بھی کام کیا ہوگا وہ 120 دن کی پارو لے سکتا ہے، مین 4 مہینوں کی پارو وہ لے سکتا ہے، اس کو یہ اجازت ہوگی قانونی طور پہ کہ وہ 4 مہینے کی پارو لے لے۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے لازمی طور پہ 360 دن اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر ہی پارو ملنی ہے۔ اس کے بعد کچھ نئی کیٹیگریز متعارف کروائی گئی ہیں جو لنک میں آپ کو نیچے دے رہا ہوں۔ اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو اس نیوز کے آپ نیچے جائیں گے آخر میں، تو وہاں پہ تمام A to Z دنوں کے حساب سے کتنی پارو آپ لے سکتے ہیں، اس کے آگے دن لکھے ہوئے ہیں، وہ تمام ڈیٹیل آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں۔ یہ آفیشیل نیوز ہے، سپے کی طرف سے آئی ہے، اور اس کی جو تمام ڈیٹیل ہے وہ آفیشیل ہے، اس میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی مبالغہ رائی یا کوئی بھی کسی طرح کی غلط نیوز نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے اناؤنس ہوئی ہے۔ اس میں جو بھی ڈیٹا شو کیا گیا ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا ہے کہ کتنے دن آپ کام کریں گے تو آپ کو کتنی پارو ملے گی، وہ تمام ڈیٹیل آپ وہاں پہ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں یورپین نیشنل کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے نیشنلٹی لے لی ہے اسپین کی، دینی لے لی ہے یا اٹلی کی لے لی ہے یا کسی بھی دوسرے یورپی ملک کی، وہ 2 اگست کے بعد اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا دینی کارڈ جو ہے جو ان کو نیشنلٹی کے بعد ملا ہے اس کو چینج کرانا پڑے گا یورپین دینی میں۔ یعنی کہ جو آپ کے پاس پہلے دینی اسپین کی ہے اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا یورپین دینی میں۔ یورپین دینی میں ایک بہت خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہینڈل کر سکیں گے، اس کے پہ سگنیچر کر سکیں گے، اس کی ویریفیکیشن آپ کی ٹیلی فون پہ ہو جائے گی۔ اصل میں یہ پلان کیا ہے، یورپی یونین ایک پلان لے کے آئی ہے کہ تمام یورپ کے جو نیشنل ہیں ان کو ایک ایپ کے ذریعے منسلک کر دیا جائے۔ ایک ایپ میں آپ کا تمام ڈیٹا چلا جائے گا۔ اس دینی کی صورت میں یہ دینی جو ہے یہ جدید ٹیکنالوجی پہ مشتمل ہے۔ اس کے لنک میں جو نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دوسرا لنک ملے گا نیوز کا، اس پہ آپ خود بھی ریڈ کریں گے کہ اس میں بہت زیادہ جدید آپشنز دیے گئے ہیں، جس میں آپ کی آن لائن سگنیچر، آپ کی سنیپ، آپ کی فوٹو آن لائن شو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جدید نئے فیچر ہیں جو اس میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ ان فیچرز کی مدد سے آپ اس دور حاضر کے بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں اس سے بچ سکیں گے اور ان کو حل کر سکیں گے، جس میں بہت ساری ویریفیکیشنز سرکاری اداروں کی، نیم سرکاری اداروں کی اور باقی جگہوں کی، یہاں پہ آپ کی ریزیڈنسی، آپ کی دینی کی ویریفیکیشن ہوگی، تو آپ خود بخود اس سے جو نئی جھنجھٹ اور پرابلمز ہوتی ہیں اس سے بچ سکیں گے۔ جیسا کہ آپ کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنی دینی دیتے ہیں تو آپ کو سگنیچر جو ہے آپ آن لائن کر سکیں۔ ایک اپلیکیشن میں آپ کا تمام ڈیٹا ڈال دیا جائے گا، اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ تمام اپنی دینی کی ڈیٹیل جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں کچھ نئی اہم نیوز کی۔ آج سے تقریباً 15 دن پہلے یورپین جو ہائیسٹ کورٹ ہے، جس کو یورپین جسٹس کورٹ بولا جاتا ہے، جو برسلز میں ہے، اس کی طرف سے ایک اہم فیصلہ جاری کیا گیا یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے بارے میں۔ تو اس میں کہا گیا کہ یہ جو 2 سے زیادہ سمجھ رہی تھی یورپی یونین پہلے ملین، وہ 6 ملین تک پہنچ چکی ہے تعداد، تو عدالت نے یہ حکم دیا ہے یہ وہ لوگ جو یورپی یونین کی چھوڑ کے یو کے جا چکے ہیں اور ان کے پاس پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس ہے یا سیٹل اسٹیٹس ہے، ان کو اب یورپی یونین سے کسی طرح کا بھی کوئی بھی بینیفٹ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے، جس کے بعد کچھ اداروں کی طرف سے کریٹیسائز بھی کیا گیا ہے کہ یہ ایکویلٹی قانون کے خلاف ہے، کیونکہ یو کے اس کو فالو کر رہا ہے اور یورپی یونین کی طرف سے اس طرح کے آرڈر سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب جو یورپی یونین سے جا چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس اپلائی کیا ہے یا سیٹل اسٹیٹس اپلائی کیا، وہ اب یورپ سے کسی طرح کے بھی بینیفٹس نہیں لے سکیں گے، اور آنے والے وقت میں ان لوگوں کے لیے یورپی یونین میں مزید قوانین آ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ وہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں، ان کا کنیکشن اب یورپی یونین سے نکل کے ایک نان یورپین کنٹری میں بن چکا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ آنے والے وقت میں نئی قانون سازی
ہو سکتی ہے اور آ سکتی ہے، خاص طور پہ عدالتی فیصلوں کی صورت میں۔ دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔